بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ بعض اوقات درمیان میں فاصلہ بہت کم ہوتا ہے مگر پھر بھی صدیوں پہ محیط محسوس ہوتا ہے۔ فٹ پاتھ پر شام کے 4 بجے تھے اور فیض بے دلی سے آفس میں بیٹھا فائلوں میں سر کھپا رہا تھا۔ ڈیوٹی ورک 7 بجے تک تھا، یعنی اسے مزید 3 گھنٹے مغز ماری کرنی تھی، لیکن اس وقت فیض کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ چنانچہ وہ اٹھا اور آدھے گھنٹے کی چھٹی لیے آفس سے باہر نکل آیا۔ اس نے آفس کا بڑا دروازہ پار کیا اور یوں گہری سانس بھرا جیسے وہ کسی عقوبت خانے سے رہا ہوا ہو۔ وہ اکثر ایسا ہی کرتا تھا، جب دل کام سے اکتا جاتا تو ایک آدھے گھنٹے کے رخصت لیتا اور آفس بلڈنگ کے آس پاس کی سڑکیں ناپتا۔ چونکہ شام کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے سورج کی نارنجی روشنی چارسو پھیل رہی تھی۔ وہ سست روی سے چلتا ارد گرد دیکھتا جا رہا تھا۔ گاڑیاں زن سے اس کے قریب سے گزر جاتیں اور وہ تیز رفتاری سے گزرتی گاڑیوں کے رنگ ہی دیکھ پاتا کہ مسافروں کے چہرے اتنی جلدی اس کی نظروں میں سما پاتے نہ۔ چلتے چلتے اس نے ایک ٹھیلے سے بھنے ہوئے گرما گرم چنوں کا پیکٹ لیا اور آگے بڑھ گیا۔ 60 سالہ فیض اب لاابالی نوجوانوں کی طرح ایک ایک چنا پھینکتا چلتا جا رہا تھا۔ سڑک کے کنارے سے ایک مفلول حال بلی دکھائی دی۔ فیض نے اس کے سامنے ایک چنا پھینکا۔ بلی نے ایک نظر فیض کو، پھر چنے کو۔ وہ چنے کے قریب اپنا منہ لائی، اسے سونگھا اور پھر چنے کو یوں ہی چھوڑ کر اس کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئی۔ ناشکری! فیض جو دلچسپی سے بلی کی حرکات دیکھ رہا تھا، منہ بنا کر آگے چل دیا۔ کچھ دور اسے ایک آدمی ایک عورت فٹ پاتھ پر بیٹھے دکھائی دیے۔ فیض کو ان میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ اس نے قدموں کی رفتار تھوڑی تیز کی اور ان کی جانب چل دیا۔ قریب پہنچا تو دیکھا آدمی اسی کی طرح 60 کے لپیٹے میں تھا اور عورت کچھ کم عمر رہی ہوگی۔ وہ دونوں کسی فکر میں دکھائی دیتے تھے۔ اسی اثنا میں ایک بڑی اونچی سی گاڑی وہاں آ کے رکی اور ڈرائیونگ سیٹ سے ایک شوخ و چنچل لڑکی برآمد ہوئی، جس نے چست لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ فیض نے دیکھا اور چنے چباتے فوراً بڑبڑاتے ہوئے لا حول ولا قوت پڑھتے ہوئے کچھ چنے اس کے منہ سے باہر آن گرے۔ گاڑی کی دوسری طرف ایک فیشن زدہ عورت برآمد ہوئی، جو عمر اور نئے نقش کے حساب سے اس لڑکی کی ماں لگ رہی تھی۔ اس غریب حال جوڑے کو نظر انداز کرتے ہوئے فیض کی توجہ ان ماں بیٹی پہ منزل ہو گئی۔ یہ پھر خراب ہو گئی، ڈیڈی سے کہوں گی آج ہی نئی کار لے کر دیں مجھے۔ شوخ و چنچل لڑکی نے تیکھے انداز میں یوں کہا جیسے وہ لالی پاپ کی بات کر رہی ہو۔ ہاں کیوں نہیں، تم گاڑی کا کلر سلیکٹ کر کے اپنے ڈیڈی کو بتا دینا، اس فیشن زدہ عورت نے لاپرواہی سے جواب دیا اور سینے پہ بازو باندھے ارد گرد کے نظارے دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ اور وہ لڑکی یقیناً کسی کار میکینک سے فون پہ رابطہ کر رہی تھی اور اسے جلدی آنے کی تاکید کر رہی تھی۔ فیض ان سے بور ہوا اور اس مفلول حال جوڑے پہ توجہ مرکوز کی۔ ایک بار فیض نمبر ملانا، ایک بار پھر نمبر ملانا، عورت نے بڑی لجاجت سے کہا۔ اوئے چھوڑ مائی، انہیں ساڈے نال گل نہیں کرنی۔ او نہیں چنو کی ماں، اس نے ہمارے ساتھ بات نہیں کرنی، اس غریب مرد نے بڑی ہی بے بسی اور حسرت سے جواب دیا۔ ہن اسے چھوڑ چنو دی لئی قیدے کولو ہے، اب ہم چنو کے جہیز کے لیے کس سے ادھار لیں گے؟ اس عورت نے یوں ہول کر کہا جیسے اسے سامنے قیامت دکھائی دے رہی ہو۔ فیض اب آہستہ آہستہ چنے چباتا اس سے کچھ فاصلے پہ کھڑا دلچسپی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی موم، مجھے ہر حال میں امریکہ جانا ہے، پکا؟ یکایک اسی شوخ لڑکی کی چیخ چنگھاڑتی آواز نے فیض کو اپنی طرف متوجہ کیا۔
बेबी बेबी आप अगले मंथ चले जाना, फैशन ज़दा औरत ने लड़की को पुचकारते हुए कहा। नो मॉम नेवर, मुझे इसी वक्त जाना है और डैड को इसी वीक की टिकट बुक करवानी होगी, लड़की ने हतमी लहजे में कहा और गाड़ी से टेक लगाए मोबाइल फ़ोन पे मसरूफ़ हो गई। फैज़ ने मुंह हिलाते अब इस गरीब जोड़े पे तवज्जो मरकूज़ की मैनू की पता, मुझे क्या पता भले मानूस, मैंने तो अपने बेटे का अच्छा ही सोचा था। वो आधी एकड़ ज़मीन बेच क्या से मुल्क से बाहर भेज दिया, मुझे क्या पता था कि इसने पलट के देखना ही नहीं। इस आदमी की आवाज़ में दुख बोल रहा था। चलो खुश रहे और अल्लाह लंबी ज़िंदगी। माँ थी इसीलिए वो सिर्फ दुआ ही दे सकी। फैज़ का दिल भारी होने लगा। उसे अपने बेटों की बेवफाई याद आ रही थी। उसने फिलफूर तवज्जो माँ बेटी की जानिब मरकूज़ कर ली थी। बेटी माँ के गले से झूल रही थी। अलग हुई तो इसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। आई लव यू डैड, आई लव यू सो मच मॉम डैड, इसने परसों की टिकट बुक करवा दी है अमेरिका की। और दूसरी जानिब फैज़ को खुशी में डूबी हुई इस आदमी की आवाज़ सुनाई दी। वो खुशी खुशी फ़ोन बंद करके कमीज़ की साइड वाली जेब में डाल रहा था। छन्नों की माँ, कोई मौजज़ा हो गया है, छन्नों की माँ को मौजज़ा हो गया है, आदमी ने हंसते हुए कहा। क्या हुआ? औरत ने मुतज्जुस निगाहों से इस आदमी के चेहरे पर जमा दी। ओ पुत्री ज़ेबा दा फोंसी ओए के छन्नों दा वीजा इंतज़ाम ओहना फलाही इदारे में। ओ अल्लाह तेरा शुक्र है। वो दोनों आदमी और औरत खुशी खुशी सड़क पार कर गए। मैकेनिक ने गाड़ी भी ठीक कर दी थी, इसलिए वो माँ और बेटी भी गाड़ी में सवार हुई और ये जा और वो जा। अब चूँकि फैज़ के चने भी ख़त्म हो गए थे, इसलिए इसने भी कदम वापस ऑफिस की जानिब मोड़ लिए। लेकिन वो सोच रहा था कि इन माँ बेटी और इन मर्द औरत का दरमियानी फ़ासला बामुश्किल 10 कदम का होगा, लेकिन उनके हालात का दरमियानी फ़ासला 10 सदियों का था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।